अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से ये दोनों काम कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ नावल असीर इश्क हूँ मैं एपिसोड 26। उसके कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी वो अपनी हिम्मत मुजतमा कर रही थी और फिर खुद पे बहुत कुछ पढ़ के फूंकती वो डोर नॉब घुमाती दरवाज़ा खोल के अंदर झांकने लगी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी निगाह बेड पे नीम दराज सिगरेट फूंकते अफगंदे पड़ी तो उसके आगे बढ़ते कदम वहीं थम गए। सर आपने बुलाया था? वहीं जमे उसने हल्की सी आवाज़ में उसे मुतवज्जे किया तो सिगरेट के गहरे कश लेता अफगन दरवाजे की जानिब देखने लगा। अंदर आओ। थोड़ा सा पीछे होकर टेक लगा के बैठता वो भारी लहजे में गोया हुआ तो उसके हुलिये को देख के जालिम ने मजबूती से डोर नॉब को जकड़ा। सियाह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट जो इस वक्त एक साइड से पैंट से बाहर निकली थी। आस्ती ने कोहनियों तक फोल्ड किए गिरेबान के 2 बटन खोले वो जूतों समेत बेड पे नीम दराज उसे खौफजदा कर रहा था। नहीं सर, मैं नीचे आंटी के साथ बहुत मज़े की बातें कर रही हूँ, इसलिए आप जल्दी से बता दें क्या कहना है। वो इतनी डरपोक हरगिज़ नहीं थी लेकिन इस शख्स के साथ उसका रिश्ता ऐसा था कि वो उसकी हरकतों के बायस उससे कतराती थी। जबकि उसके बहानेबाजी पे उसने माथे पर बल डाल के उसे देखा तो उसने ढेर सारा थूक निकला और उसकी आंखों की ज़ुबान समझती वो चारों नचार डोर नॉब छोड़ती मरे मरे कदम उठाती अंदर की जाने पड़ी। दरवाज़ा बंद करके आओ। उसके अगले हुक्म पर उसने उसे यूँ देखा जैसे उसने तख्तादार पर चढ़ने का हुक्म सुनाया हो। नहीं, कमरे में सिगरेट का धुआं है और दरवाज़ा बंद होने से मुझे घुटन होती है। उससे बर वक्त बहाना सोच गया जो कि गलत भी नहीं था। जबकि उसकी बात सुन के उसने नामहसूस अंदाज में हाथ में पकड़ा सिगरेट एशट्रे में मसल दिया। इधर उसे हनूस कमरे के बीचों बीच खड़े देख के वो बोला ही था कि वो फट से कमरे में पड़े सोफे पर बराजमान हो गई। उसकी इस हरकत पे वो ज़ोर से अपनी मुट्ठी भींच के रह गया। इंटरव्यू कैसा रहा? उसने फ़ौरन मतलब की बात पूछी। तवक्का से ज़्यादा अच्छा। और उसने साफ गोई से जवाब दिया। कब से ज्वाइनिंग कर रही हो? उसने अगला सवाल दागा। कल से। वैसे मुझे ये तो बताएं कि उनकी आपसे दुश्मनी क्या है जो मेरे आपके मुतालिक कहे बयानात पे उनकी बाँछें खिल गई थी। वो आपके अपनी मुतजस्सिस तबीयत के सबब गोया हुई तो उसने बेड से पैर नीचे लटका के बैठते हुए अबरू उचका के उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा? उसके तीखे अंदाज से वो सलग उठी जबकि चेहरा सबकी के तहत सुर्ख पड़ा। मुझे ये सब बता नहीं सकते लेकिन एक चारे के तौर पर इन सब के सामने ज़रूर पेश कर सकते हैं। वो कारदार अंदाज में बोली तो उसका पूरा वजूद भर भर जल उठा। शट अप। उसके धाड़ पर वो अपनी जगह पे उछल सी गई जबकि वो बमुश्किल अपने उठते हाथों काबू में रखता जोर से अपनी मुट्ठियाँ भींचे उसे घूर रहा था। इशारे का मतलब समझती हो तुम? वो घुराया तो अब की बार उसकी बुलंद आवाज़ पे उसके सर के पिछले हिस्से में एक टीस सी उठी जिसका सबब उसने बेसाख्ता दोनों हाथ अपने कानों पे रखे। उसके इस तरह से रद्द अमल देने पे वो जैसे संभला था और गहरा सांस लेता वो मुंह पे हाथ फेरता खुद पे काबू पाने को बेड से उतरता इधर से उधर टहलने लगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो लेकिन शायद तुम्हारे पास उसकी शदीद कमी है। सुर्ख निगाहों से उसे घूरते हुए सर्द लहजे में गोया हुआ तो उसकी ज़ुबान में फिर से खारिश हुई जिसे उसका जलाली रूप देख के उसने बमुश्किल काबू किया और बाल बदलते हुए गोया हुई। क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे? क्या होगी मेरी पार्ट टाइम जॉब? वो उसके उस हुक्मनामे का मकसद जानना चाहती थी। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक अल्टीमेटम दिया था। वापसी बेड पे विराजमान होता वह संजीदगी से गोया हुआ तो उसने नासमझी से उसे देखा। कैसा अल्टीमेटम? उसने उलझे हुए लहजे में इस्तफसार किया। तुम्हें 1 महीना दिया था ये समझने के लिए कि ज़ात पे जश्न कैसे मनाया जाता है लेकिन मैंने तुम्हें 2 महीनों से ज़्यादा वक्त दे दिया है इसलिए मुझे तुम ये समझाओगी कि बीवी की ज़ात पे जश्न कैसे मनाया जाता है। उसकी खुली रोशन आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़ता गहरे लहजे में बोलता उस पर धड़ाधड़ सातों आसमान उसके सर पे गिराता चला गया। नहीं। उसके होठ होले से सरसराए। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये शख्स इस कदर कमीना और शातिर होगा जो लफ्ज़ों को ताश के पत्तों की मानंद अपनी मर्ज़ी और फ़ायदे से इधर से उधर बिखेरता चला जाता है। वैसे इस
اس الٹیمیٹم کے ساتھ میں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ اس کی حیرت کو انجوائے کرتا وہ محظوظ کن انداز میں گویا ہوا تو وہ اس کی جانب دیکھتی اس کے اگلے دھماکے کے منتظر تھی۔ تم اگر اس کا مطلب نہ سمجھ سکی تو میں تمہیں عملی طور پہ اس کا مطلب سمجھاؤں گا۔ اب تم بتاؤ کہ یہ مطلب تم مجھے سمجھاؤ گی یا میں تمہیں سمجھاؤں؟ چہرے پر ایک کھلی سی مسکراہٹ لی وہ بہت مسرور کن لہجے میں گویا ہوا تو اس کا دل چاہا وہ خود کو ہی شوٹ کر ڈالے جس نے ایک ایڈونچر کے تحت اس انسان کو اپنے پلے باندھ لیا تھا۔ مس ظالمیر، آپ کی جاب کا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے۔ اب آپ کی خاموشی مزید وقت ضائع کرے گی تو مطلب سمجھنے سمجھانے کے لیے وقت کم ہوگا۔ بے باکی اور کمینگی سے کہتا وہ بے شرمی کی ساری حدوں کو توڑتا اس کے کانوں سے دھواں نکال گیا۔ مجھے یہ جاب نہیں کرنی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی بوکھلاتے ہوئے بولی تو افغان نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ شش، ادھر ہی بیٹھی رہو۔ نیچے گئی تو مما کے سامنے بھی اٹھا کے لانے سے گریز نہیں کروں گا۔ اپنی جگہ چھوڑتا وہ اس کی جانب بڑھتا سنجیدگی سے اسے دھمکاتے ہوئے بولا تو وہ جیسے چڑھ گئی۔ اپنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی فقریہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی جانتی ہوں میں، کیونکہ بہت سے ٹریلر دیکھ چکی ہوں۔ اس کی باتوں اور بے باک نگاہوں کی لپک سے چڑھتی وہ تڑاک سے بولی تو اس نے بنا برا منائے اس کا ہاتھ تھام کے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ اور دکھاؤں؟ شوخ نگاہوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے جھکا اور اس کے پھولے رخسار کو ہونٹوں سے چھوا تو اس نے کترائی ظالے اس کے لمس پہ اپنی دھڑکنوں کے انتشار کو نہ روک سکی۔ سر پلیز، دروازہ کھلا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے اسے کوئی اور بہانہ نہ سوجھا تو وہ دھبے دھبے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے تو بند کرنے کا آپشن دیا تھا لیکن تمہیں منظور نہیں تھا۔ دروازے کی جانب پش کیے وہ اسے باہوں میں جکڑے معمول کی طرح اپنے منمانیوں پہ آمادہ دکھ رہا تھا۔ سر پلیز، ہمارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سب کرتے پھریں۔ وہ اپنے بالوں میں سرسراتی اس کی مضبوط انگلیوں کے لمس سے دہک اٹھی تھی تبھی وہ اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کے شور سے گھبراتی ہوئی بولی تو اس نے اس کے بالوں سے اسکارف نکالتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے افغان کی جانب دیکھتی ظالی کو اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسے رنگ نظر آئے جن کو دیکھ کے وہ دنگ سی رہ گئی۔ وہ رنگ کسی کھڑوس باس کے اپنی سیکرٹری کے لیے نہیں تھے، وہ رنگ کسی منتقمانہ مزاج افغان عالم کے ظالمیر کے لیے نہیں تھے، وہ رنگ استہزاء، تکبر، سرد پن، نفرت، ناپسندیدگی، بلکہ بیزاری یا شاطرانہ پن کے نہیں تھے، بلکہ یہ رنگ بہت خوبصورت تھے اور محبت و عشق و عاشقی سے دور رہنے والی ظالمیر اس لمحے ان رنگوں کو سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا رشتہ کیسا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے بجائے تم یہاں اپنے ہونے کے مقصد پہ غور کرو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں چھائے تاثرات کے قطعی برعکس وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکنیں سست پڑیں۔ اس نے بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ جمائے پیچھے ہونا چاہا جب نہ جانے کیوں وہ واپس اس کے سینے سے لگتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی دل فریبی سے مسکرائی۔ آپ مطلب سمجھنا چاہتے تھے نا؟ تو میں مطلب سمجھا دیتی ہوں۔ وہ دل نواز لہجے میں بولتی اس کی آنکھوں کے الجھے تاثرات کو نظر انداز کرتی اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو نظر انداز کیا اس کے پیروں پہ اپنے پیر جماتی اگلے ہی پل اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ جما گئی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پہ جہاں اس کا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی انیا شرازی کھڑے کھڑے جیسے بھری ریت کی مانند ڈھہ سی گئی۔ اس کے ہونٹوں کو ہولے سے چھو کے جیسے ہی اس نے اسے دور ہونا چاہا تو افغان کے مضبوط بازو اس کی بڑھتی شدت نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انیا شرازی کو اپنے تئیں سزا دینے کے لیے وہ جو اپنی عادت کے برعکس اس کے نزدیک ہوتی ایسی بے باک حرکت کی مرتکب ٹھہری تھی، اس کے جواب میں اس کی ایسی جنون خیزی پہ وہ جیسے چکرا سی گئی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے میں مگن دیکھ کے راکھ ہوتی انیا ایک دم سے چلا اٹھی۔ افغان! اس کے دھاڑ پہ اس پہ جھکا افغان حیرانگی سے سیدھا ہوا اسے یوں ہی باہوں میں جکڑے پیچھے کو پلٹا تو وہاں پہ پھر کھڑی انیا کو دیکھ کے اس کے کچھ لمحے قبل ظالے کی گئی دیدہ دلیری یاد آئی۔ اس نے انیا کو ایک نظر دیکھ کے ایک گہری نگاہ نیم واہ ہونٹوں کے ساتھ سرخ چہرہ لیے کھڑی ظالے پہ ڈالی تو وہ شرمندہ سی ہوتی نظر جھکا گئی۔ افغان، تم اس لڑکی کے ساتھ؟ صدمے کی شدت سے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی جبکہ اس کے انداز پہ افغان نے گہرا سانس بھر کے خود کو تحمل مزاجی کی تلقین کی۔ کیسی ہو انیا، اور کب آئی تم؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا خلاف معمول نرم لہجے میں بولا تھا کیونکہ وہ اس وقت اس کے گھر میں کھڑی تھی۔ تب آئی تھی جب تم اس کے ساتھ گلچھڑے اڑانے میں مصروف تھے، وہ بد لحاظی سے چیختی ہوئی بولی تو افغان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بیہیو یور لینگویج انیا، اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا لیکن وہ اثر لیے بنا خونخوار تیوروں کے ساتھ آگے بڑھی اور دونوں کے سامنے جا رکی۔
میری لینڈش کو گولی مارو افغان، تم آج ایک فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے یا پھر میں۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو اس کی اس بات پہ زالے کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا، جبکہ اس فضول شرط پہ افغان کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ شیر افغان کسی کی فضول شرطوں پہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیا کرتا۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو زالے نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا بلکہ وہ سامنے کھڑی انیا کو گھور رہا تھا۔ لیکن آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا شیر، تمہیں میرا ساتھ چاہیے یا اس لڑکی کا؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بغیر ڈرے ڈٹی کھڑی رہی، جبکہ زالے کو اب اس کی اس صورتحال سے بے چینی ہونے لگی۔ سر میں چلتی ہوں۔ وہ ہولے سے منمناتی اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے لگی تو اس کی بات پہ انیا کو پتنگے لگ گئے۔ تم کہاں جا رہی ہو میری ذات میں آگ لگانے کے بعد؟ یہیں رکو اور تماشا دیکھو اب۔ وہ افغان سے تھوڑا فاصلے پہ ہوتی زالے کا ہاتھ بے دردی سے پکڑ کے اسے بیڈ کی جانب دھکا دیتی ہوئی بے تمیزی سے گویا ہوئی تو اس کے اچانک حملے پہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سر کے بل پیچھے بیڈ پہ جا گری۔ ماں۔ نرم بیڈ اگرچہ نقصان دہ نہیں تھا لیکن اس کی حالت سر کے پچھلی حالت پہ ہلکی سی ضرب بھی برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ تبھی وہ درد کی شدت سے بے اختیار سسکی۔ سالے! اسے یوں دیکھ کے وہ ایک دم سے اس کی جانب لپکا، جبکہ انیا لپک کے اس کے راستے میں آئی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔